شیخ طبری نے روایت کی ہے کہ ابن ابی الحقیق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میں امان چاہتا ہوں اور قلعے سے آپ کی خدمت میں آنا اور گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بس حضرت نے منظور فرمایا۔ اس نے خدمت میں حاضر ہو کر صلح کر لی۔ اس کی قوم کی جان کو امان دی جائے، ان کے لڑکے بچے عورتیں ان کے ساتھ ہی رہنے دیے جائیں۔ ان کے تمام مکانات، کھیت اور مال و اسباب حضرت نے لے لی سوائے ان کے کپڑے جو پہنے ہوئے تھے۔ تو حضرت نے ان شرائط پر صلح کر لی۔ جب اہل فدق نے یہ حال سنا تو انہوں نے بھی امان طلب کی اور اسی طرح سے حضرت سے صلح کر لی۔ پھر اہل خیبر نے کہا کہ ہم دوسروں کی بنسبت اس زمین کو زیادہ بہتر اور آباد رکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے ہی پاس رہنے دیجیے، اس کی نصف پیداوار ہم آپ کو دے دیا کریں گے۔ بس حضرت نے منظور فرما لیا اور اسی طرح ان سے معاملہ طے کر لیا اور یہ شرط بھی کی کہ جب حضرت چاہیں گے ان کو ان کی زمینوں اور مکانوں سے نکال دیں گے، اور اہل فدق نے انہی شرطوں پر اقرار کیا۔ لہٰذا خیبر تو تمام مسلمانوں کا مال قرار پایا، چونکہ جنگ کر کے حاصل ہوا تھا، اور فدق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہوا اس لیے کہ بغیر جنگ کے حاصل ہوا تھا۔ لہٰذا جب آپ خیبر کی مہم سے فارغ ہوئے تو چاہا کہ خیبر کے قلعوں پر کسی کو بھیجیں۔ لہٰذا علم ظفر شیم کو لے کر فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس کو اپنے حق سے اٹھائے؟ زبیر کھڑے ہوئے اور کہا میں لیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ دور رہو، پھر فرمایا کہ اے علی تم اٹھو، یہ تمہارا حق ہے۔ بس پھر حضرت علی نے علم کو لے لیا اور فدق کی طرف روانہ ہوئے اور ان سے صلح کی، اس شرط کے ساتھ کہ ان کی جانیں محفوظ رہیں گی اور ان کے مال حضرت کے ہوں گے۔ اس لیے فدق کے تمام قلعے اور سارے شہر اور باغات و کھیت وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص ہوئے، جن میں مسلمانوں کا کوئی حق نہ تھا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ خداوند عالم آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو۔ بس حضرت نے پوچھا کہ وہ کون ہے اور وہ حق کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری قرابت دار فاطمہ ہے اور تمام فدق ان کا حق ہے۔ یہ سن کر جناب رسول خدا نے جناب فاطمہ کو بلایا اور ہبہ نامہ لکھ دیا کہ فدق جناب فاطمہ کی ملکیت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو ابو بکر و عمر نے فدق کو ان معظمہ سے چھین لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ ذی القربی کون ہے اور ان کا حق کیا ہے؟ کہا کہ فدق فاطمہ کو دے دیجیے اور ان کی والدہ ختیجہ اور ان کی بہن ہند ابی حالہ کی طرف سے میراث ہے۔ جب آپ مدینہ واپس تشریف لائے جناب فاطمہ کو طلب کیا اور فدق ان کے حوالے فرما دیا اور آیت مذکور کی تلاوت فرمائی۔ جناب فاطمہ زہرا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو کچھ مال میرا ہے وہ سب آپ ہی کے پاس میں چھوڑتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تم سے لوگ نزاع کریں گے۔ پھر صحابہ کو بلایا اور ان کے سامنے تمام مال و اسباب ما املاک فدق کے حضرت فاطمہ کے سپرد فرمایا۔ جناب فاطمہ نے مال تمام مسلمانوں پر تقسیم کر دیا اور اس کی آمدنی سے ہر سال اپنے کھانے بھر کے لیے رکھ لیتی تھیں اور باقی جو کچھ بھی بچتا تھا مسلمانوں کو دے دیتی تھیں۔ حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایمن نے ابو بکر و عمر کے سامنے گواہی دی کہ میں ایک روز جناب سیدہ کے گھر میں بیٹھی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیے کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ فدق کی حدود پر آپ کے لیے خط کھینچ دوں۔ حضرت اٹھے اور ان کے ہمراہ تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر میں واپس آ گئے۔ بس جناب فاطمہ نے پوچھا کہ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا کہ جبرائیل نے میرے واسطے اپنے پروں سے فدق کے حدود پر خطوط کھینچے اور مجھے دکھایا اور مجھے حکم دیا کہ میں فدق تمہیں دے دوں۔ پھر حضرت نے فدق ان کو دے دیا اور مجھ کو اور علی کو گواہ قرار دیا۔ لہٰذا آپ کی وفات کے بعد ابو بکر و عمر نے فدق حضرت فاطمہ سے غصب کر لیا۔ اس طرح کی مزید تاریخی، علمی اور تحقیقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں